اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کو اور آگے کنٹینیو کریں گے، علم دین سیکھنے کے فضائل کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجدوں میں ایسی کتابیں پڑھنے اور سننے سنانے کا رواج ہو جائے تو ہر طبقہ مسلمانوں میں دین کا علم عام ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب خاص اس غرض سے اور اسی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس میں دین کی تمام ضروری باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہیں۔ آؤ ان باتوں کو خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھلائیں اور بتلائیں۔ اور دنیا میں ان اسلامی باتوں کا رواج دینے اور پھیلانے کی کوشش کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دین سیکھنے اور جاننے کے لیے اس لیے کوشش کرے، اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے، یعنی دوسروں میں اس کو پھیلائے اور لوگوں کو اس کے مطابق چلائے اور اس کو موت آ جائے تو آخرت میں وہ پیغمبر کے اس قدر قریب ہوگا کہ اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ خود دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، خود دین پر چلیں اور اللہ کے دوسرے بندوں کو اس پر چلانے کی کوشش کریں، آمین۔ انشاءاللہ آج ہم اس کتاب کے پہلے سبق کا فرسٹ پیراگراف دیکھیں گے۔ اس کا پہلا سبق ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ بھائیوں، یہی کلمہ اسلام کا دروازہ اور دین ایمان کی جڑ بنیاد ہے۔ اس کو قبول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کے عمر بھر کا کافر اور مشرک بھی مومن اور مسلمان اور نجات کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار ہے، اس کو اس نے سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو۔ پس اگر کوئی شخص توحید اور رسالت کو سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو، پس اگر کوئی شخص توحید اور رسالت کو بالکل بھی سمجھا نہ ہو اور بغیر مطلب سمجھے اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مومن اور مسلمان نہ ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کو معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ تو بات یہ ہے کہ مختصراً اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم تبھی مسلمان مانے جائیں گے جب ہمیں اس کلمے کا مطلب سمجھے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کو اس کا مطلب، اس کا معنی اور اس کی جڑ سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں تو ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہ آئے گا۔